جو نبی سے پیار کرتا ہے خالی رہتا اونچی. ہاں جی، حضرت ربیع بن سلیمان کا واقعہ سناؤ، حضرت جنید بغدادی کا سناؤ، بہرام مجوسی کا سناؤ. 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ ابھی اور باتیں بھی کرنی ہیں. چلیں سنا دیتا ہوں، سنیں، محبت سے سنیں. سال میں ایک بار ہی سنانا ہوتا ہے تو سن لیں. حضرت ربیع بن سلیمان بڑے بزرگ، پیسے جوڑ جوڑ کے جمع کیے قطرہ قطرہ کر کے حج پہ جانے کے لیے. قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں سے کوفہ آ گئے. کوفہ عراق کا مشہور شہر. وہاں آ کر قافلہ ٹھہرا. لوگوں نے سامان خریدنا تھا، بڑا قافلہ بن کے آگے حج پر جانا تھا. حضرت ربیع فرماتے ہیں میں بازار میں نکلا خرید و فروخت کے لیے. دیکھتے دیکھتے بستی سے باہر نکل گیا. بستی سے دور گیا تو کچرا پھینکا ہوا تھا. آپ کے ہاں تو کراچی میں شہر میں کچرا بھرا ہوا ہے، وہاں بستی سے باہر تھا کچرا. کچرا پڑا ہوا تھا. میری نظر اچانک پڑی، آبادی نہیں تھی دور دور تک، بستی سے باہر کچرے میں ایک خچر مرا ہوا تھا. یہ گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے بڑا جانور، وہ مرا ہوا پڑا تھا. اور ایک عورت اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے ٹوکری میں ڈال رہی تھی. مردار حرام ہے. مردار حرام ہے. تمام فرقوں میں حرام ہے، سوائے ایک خاص فرقہ ہے، اس کے علاوہ باقی سب میں حرام. تو یہ عورت کوئی ہوٹل، کوئی ریسٹورانٹ، کوئی ڈھابا، کوئی طعام گاہ اس نے نہ بنا رکھی ہو، مطبخ نہ بنا رکھا ہو، یہ حرام گوشت لوگوں کو کھلا دے. فرماتے ہیں کسی کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے، تجسس نہیں کرنا چاہیے، مگر مسلمانوں کی آبادی. مجھے شک ہوا کہ کہیں یہ مسلمانوں کو یہ گوشت نہ کھلا دے جو مردار ہے، حرام ہے. میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا. وہ عورت چلتی رہی، چلتے چلتے چلتے. وہ ایک پرانی کوئی حویلی ہوگی کسی زمانے میں، شاندار حویلی ہوگی. اب کھنڈر رہ گیا تھا، دیواریں ٹوٹی ہوئی، چھتیں گری ہوئی، کھڑکیاں. اس نے اس کا پرانا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا. میں فاصلے سے چل رہا تھا کہ اس کو پتہ نہ چلے. اندر سے لڑکیوں کی آواز آئی، کون؟ تو اس نے کہا میں تمہاری دکھیاری ماں ہوں. اور کون؟ دروازہ کھولو. دروازہ کھلا، وہ عورت اندر چلی گئی. حضرت ربیع فرماتے ہیں کسی کے گھر میں جھانکنا جائز نہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں جھانکے آپ اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں، اور اس پر مقدمہ بھی نہیں ہوگا شریعت کے حوالے سے. کوئی اگر آپ کے گھر میں جھانکے اس طرح، اتنی اسلام نے آپ کی سیکیورٹی کی ہے. تو فرماتے ہیں میں صرف جھرری سے دیکھ رہا تھا کہ یہ عورت کرے گی کیا. تو اس کی اور 4 لڑکیاں تھیں، لباس پھٹے ہوئے مگر چہرے بتا رہے تھے کہ کبھی شہزادیاں رہی ہوں گی. اس نے بچیوں سے کہا لو یہ گوشت لو، بھونو، کھاؤ اور خدا کا شکر کرو. جب اتنی بات کی، وہ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. اندر سے آواز آئی، کون؟ میں نے کہا جی میں ایک مسافر ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پہلے ہی اس حال میں نہیں کہ اپنا گزارا کر سکے. اے مسافر ہم تجھے نہیں رکھ سکتے، تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتے، کوئی اور دروازہ دیکھ لے. حضرت ربیع کہتے ہیں میں نے کہا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، دروازہ کھولو. انہوں نے کہا کیوں ہمیں تنگ کر رہا ہے؟ کہا دروازہ تو کھولے. تم جو گوشت لائی ہو یہ حرام ہے، مجھے اس کے بارے میں بات کرنی ہے. عورت نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہوگا گوشت لیتے ہوئے. دروازہ کھولا. کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم مسلمان ہو؟ کہا جی. تو پھر یہ گوشت تو مردار ہے. خاتون نے کہا مسئلہ مجھے معلوم ہے، مگر تم ہی بتاؤ جب لاچاری کی، اضطرار کی حالت ہو جائے، کھانے کو نہ ملے، تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ایسی کون سی بات ہے؟ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، تمہیں مردار کیوں لینا پڑا؟ تم نے کسی سے مانگ کیوں نہیں لیا؟ اس عورت نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا ربیع. میں نے کہا تم بہت زیادہ سوال کر رہے ہو. ہم لوگ بھی کبھی ایسے تھے کہ ہمیں کھانے کا ہی نہیں، ہمیں دوسروں کو کھلانے میں مزہ آتا تھا، اتنا ہوتا تھا. ان بچیوں کا باپ تھا، وہ انتقال کر گیا. جو چھوڑ کے گیا وہ تھوڑے دن کام آتا رہا،
اب وہ بھی ختم ہو گیا، میں مزدوری کرتی رہی، دوسروں کے گھروں میں جا کے برتن مانجتی رہی، اب کام بھی نہیں مل رہا، 3 دن ہو گئے ہیں، سوائے پانی کے گھونٹ کے کچھ خلق سے نیچے نہیں اترا۔ تو اس حالت میں بول یہ مردار بھی حلال ہو گیا ہمارے لیے یا نہیں؟ حضرت ربی کہتے ہیں مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ ان کا یہ حال، میں نے پھر بھی کہا کہ تم کیوں نہیں کچھ اور کر لیتے، بھیک کیوں نہیں مانگ لیتے، تم نے یہ مردار کیوں کھانا کا چاہا ہے؟ خاتون کہنے لگی اتنی بات بتا دی ابھی بھی تیری سمجھ میں نہیں آئی، اور تو پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم بھیک کیوں نہیں مانگتے؟ تو اس لیے نہیں مانگتے کہ اولاد رسول سید ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ان بچیوں کا باپ چاہتا تھا ان کی شادیاں کر دے، نہیں تھا اس کے پاس انتظام، وہ چلا گیا، اب اللہ کے سپرد ہے، یہ جوان ہے، میرے پاس کھانے کو بھی نہیں، میں ان کے لیے کہاں سے فکر کروں؟ تو نے اتنا پوچھ لیا، خدا کے لیے چلا جا۔ تو اس طرح کھڑا رہے گا تو ہمارے پاس عزت کے سوا کیا رہ گیا ہے؟ لوگ ہمیں پھر اور تانے دیں گے تیری وجہ سے، تو چلا جا۔ حضرت عربی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا یہ نہ کھانا، خدا کے لیے یہ نہ کھانا، اللہ تمہیں اچھا کھانا کھلا دے گا۔ کہتے میں روتا ہوا آیا، اپنے قافلے والوں کے پاس آیا، آ کر کہا مجھے حج کو نہیں جانا، میرے پیسے مجھے دے دو، میرا سامان مجھے دے دو، میں حج کو نہیں جاؤں گا۔ بھائی بھی تھا میرا سگا، میرے گاؤں والے بھی تھے، کہنے لگے تو نے قطرہ قطرہ کر کے جمع کیا حج کے شوق میں، اب حج پہ جانے کا وقت آیا ہے تو کہتا ہے نہیں جانا۔ کیا تجھے کوفہ میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے؟ کیا ہو گیا تجھے؟ لوگوں نے حج کے فضائل بتانے شروع کیے، حج کا اتنا ثواب، کہنے لگا تقریر نہ کرو، مجھے نصیحت نہیں کرو، میرے پیسے مجھے دے دو۔ لوگوں نے کہا اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کے نصیب میں حج ہی نہیں ہے۔ جس طرح لوگ تانے دینے لگ جاتے ہیں، انہوں نے اس کے پیسے دے دیے، سامان دے دیا۔ ربی کہتے ہیں میں بازار آیا، میں نے آٹا خریدا، آٹے کے علاوہ کچھ کپڑے خریدے اور کچھ سامان لیا، میرے پاس جتنی نقدی رہ گئی تھی وہ ساری میں نے بوری میں ڈال دی۔ وہ بوری اپنے کندھے پہ اٹھا کے میں دوبارہ اس دروازے پہ چلا گیا اور جا کر ان سے کہا دروازہ کھولو۔ انہوں نے کہا تو کیوں ہمارا پیچھا کر رہا ہے؟ تو نے جو پوچھا تھا بتا دیا تھا، اب تو کیوں ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ ربی کہتے میں نے کہا صرف ایک مرتبہ دروازہ کھولو، پھر کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ خاتون نے دروازہ کھولا، یہ بوری لے کر اندر گئے، ان کے سامنے وہ بوری رکھ دی۔ بچیوں نے کھولا تو کپڑے نکلے، کھانے کی چیزیں نکلی، دینار نکلے، درہم نکلے۔ بچیوں نے دعا دی، ماں نے دعا دی۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے آل رسول سید زادیوں کی خدمت کی ہے، تو نے جتنا دیا ہے اللہ تجھے اس سے دگنا عطا کرے، تجھے اور زیادہ عطا کرے، بہت زیادہ عطا کرے۔ ایک بیٹی نے کہا اللہ تجھے اسی سال حج نصیب کرے، دوسری نے کہا اللہ تجھے ہر سال حج نصیب کرے، تیسری نے کہا اے ربی جتنا تو نے ہمیں دیا ہے اللہ تجھے اس کا بہت زیادہ عطا کرے، چوتھی نے کہا اللہ تیرا حشر اللہ تیرا حشر قیامت کے دن ہمارے نانا جان کے ساتھ کرے۔ ربی کہتے میں دعائیں لیتا روتا ہوا آ گیا، قافلہ چلا گیا، میں نہیں جا سکا، مجھے بہت افسوس تھا، میں اس لیے گاؤں واپس نہیں گیا کہ لوگ کیا کہیں گے، جب قافلہ واپس آئے گا ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ میں وہیں ایک مسجد میں رہ گیا، مزدوری کر لیتا تھا، کھا پی لیتا تھا۔ قافلے والوں کے واپس آنے کے دن آ گئے، سب سے پہلا قافلہ جو آیا وہ کسی اور علاقے کا تھا مگر آیا۔ میں نے کہا میں نے مکہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، ان لوگوں کو دیکھ لوں جو مدینہ دیکھ کے آ رہے، کعبہ دیکھ کے آ رہے۔ میں گیا، حالانکہ وہ لوگ انجان تھے، میرے جاننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ربی تو کب آیا؟ تو ہمیں طواف کرتا ہوا ملا تھا، تو نے تو ہمارے ساتھ حج کیا، تو کب آیا؟ میں حیران، میں نے کہا میں تو یہاں
کوفے میں ٹھہرا ہوا تھا. میں نے تو حج نہیں کیا. لوگ کہہ رہے ہیں حج کر کے جھوٹ بولتا ہے. لوگ ایک کہے, دو کہے, تین کہے, روز قافلے آتے رہے. ربی کہتے ہیں سب یہی کہتے رہے کہ میں نے حج کیا ہے. وہ قافلہ بھی آ گیا جس کے ساتھ میں نے جانا تھا, میرا بھائی بھی, میرے علاقے کے لوگ. وہ جب سامنے آئے تو کہنے لگے ربی اگر کسی اور کے ساتھ جانا تھا تو پہلے کہہ دیتے, تمہیں ہمارا ساتھ نہیں چاہیے تھا تو بتا دیتے. عجیب ہو, وہاں ملتے بھی رہے, کہتے بھی رہے کہ آؤں گا, پھر بیٹھتے نہیں تھے, چلے جاتے تھے. تم کون سے قافلے کے ساتھ آئے ہو؟ بھائی نے بھی کہا تجھے شاید میرا ساتھ پسند نہیں تھا, اس لیے تو دوسرے کسی اور قافلے کے ساتھ چلا گیا. آدمی ایک آگے بڑا, اتنا بڑا تھیلا دیا. حضور کے روضے سے سلام کر کے نکلتے ہوئے تو نے یہ مجھ کو دیا تھا اور کہا تھا یہ رکھ لو, میں بعد میں لے لوں گا, جب سے اب تک اٹھائے پھر رہا ہوں, تیری امانت ہے, یہ لے. وہ دیا, قافلے چلے گئے. ربی کہتے میں اپنے ٹھکانے پہ آ گیا, سوچ رہا تھا یہ کون لوگ ہیں؟ سب کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا, اور یہ تھیلا میں وہاں گیا نہیں تو میں نے دینا کب ہے؟ جب میں نے تھیلے کو کھولا تو اس میں 600 دینار تھے, سونے کے سکے. میں نے 600 درہم خرچ کیے تھے, اس کے بدلے مجھے سونے کے سکے, اور ہر ایک پر لکھا ہوا تھا من عاملنا ربحا, جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. فرماتے میں سو گیا, خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فرمایا ربی اور کتنی گواہیاں چاہیے کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو ہے کہ مانتا ہی نہیں ہے, اور کتنی گواہیاں دلائیں کہ تو نے حج کیا ہے؟ سن, میری بیٹیوں نے تجھ کو دعا دی تھی. ایک بیٹی نے کہا تھا اللہ تجھے اسی سال کا حج نصیب کرے, تو دیکھ یہ سب بول رہے ہیں تو نے حج کیا ہے. دوسری بیٹی نے کہا تھا اللہ تجھے ہر سال حج کرائے, تو سن اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا ہے, وہ قیامت تک تیری طرف سے ہر سال حج کرے گا. انہوں نے اسی کو دیکھا ہے. تیسری نے کہا تھا اللہ تجھے اس سے کئی گنا زیادہ دے جو تو نے ہمیں دیا ہے, یہ دیکھ لے تھیلی, اس میں تو کھول کے دیکھ لے, تو نے جتنا دیا اس سے بہت زیادہ. اور چوتھی نے کہا تھا اللہ تیرا حشر ہمارے نانا جان کے ساتھ کرے, تو ربی گواہ رہنا کل تو قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا. آل نبی کا ادب, نبی کی نسبت کی وجہ سے, ان کے خون کی وجہ سے. وہ کون لوگ ہیں جو نبی کا ادب نہیں کرتے؟ وہ کون ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتے ہیں اور میرے نبی کی نسبتوں کا خیال نہیں رکھتے؟ نسبت خود بسگت کردم و بسمن فاعلم, زاں کے نسبت بسگے قوت شد بے ادبی. کہنے والے تو یہ کہتے ہیں حضور آپ کی گلی کا خود کو کتا کہنا یہ بھی ادب نہیں ہے. ہاں یہ کہا جائے کہ حضور آپ کی گلی میں جو کتے چلتے ہیں ان کی خاک کے, جو ان کے پاؤں کے نیچے خاک آتی ہے, ہم وہ اس کا ذرہ بن جائیں. جنہوں نے ادب کیا وہ امام اعظم بنے, وہ غوث اعظم بنے, وہ خواجہ غریب نواز بنے, وہ داتا حجویری بنے, وہ اعلیٰ حضرت بنے, وہ خطیب اعظم بنے.